علی حیدر صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں پاکستان کا پارلیمانی جمہوری نظام اب ملک کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے. صدارتی نظام میں ایک شخص کو ووٹ پڑتا ہے، اس لیے وہاں ایسا کچھ ہونا ممکن نہیں. لہذا آپ کے خیال میں پاکستان کی بقا کس نظام میں؟ علی حیدر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک زمانے میں اس بات کا بڑا چرچا کرتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اب اس عمر تک آتے آتے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نظام بدلو نہ بدلو، عوام کو بدلو. اگر ووٹر ہی کسی کوالٹی کا نہیں ہے، معاف کریں، تو آپ نے اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ تو عوام بدلنے سے مراد یہ ہے ان کو تعلیم دو، تربیت دو، ان کو اچھا انوائرمنٹ دو، تو تاکہ ان کو صحیح اور غلط کی، سیاہ اور سفید کی تمیز ہو. ادروائز دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال سے آپ پورا معاشرہ سمجھ سکتے ہیں ہوتا کیا ہے. چنچی میں ایک تو سواریاں کو 10-15 لادی ہوتی ہیں، اوپر سے ڈرائیور کرتا کیا ہے، آدھا لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے وہ 1 وے شانوے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور سواریاں بھی اعتراض نہیں کرتی. آپ اندازہ لگائیں جہاں لیول یہ ہو. اچھا، مادر جمہوریت بیسیکلی ہے انگلینڈ. کبھی اس کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، وہاں 18 سال کے بچے کو کب اجازت ملی، یا نوجوان کو، عورتوں کو کب اجازت ملی ووٹ کی. ہاؤس آف لارڈز کو ویٹو کا اختیار تھا ہاؤس آف کامن کے کسی بھی فیصلے کے خلاف. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے. اور دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں صدارتی نظام کامیابی سے بھی چل رہے ہیں، ذلت سے بھی چل رہے ہیں. پارلیمانی نظام جو ہیں وہ کامیابی سے بھی چل رہے ہیں، ناکامی سے بھی چل رہے ہیں. تو آپ کا جو آپ کے، اگر آپ کے رہنما ہی راہزن ہیں، اگر آپ کے لیڈرز ہی آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں، غلط مثالیں قائم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پانی جس طرح اگر گلیشیئر زہریلا ہوگا تو نیچے تک ندی نالوں میں پانی زہریلا آئے گا. اور ہماری جو وزڈم ہے، ہمیں جو حضور نے سکھایا بتایا وہ یہی ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جو عوام ہوتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں.